پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے جو سب سے زیادہ کریم ہے۔ اکرم سپرلیٹو ڈگری استعمال کی اللہ نے، سب سے زیادہ کریم۔ اور کریم کہتے ہیں بلا استحقاق عطا کرنے والے کو۔ ایک آدمی کسی کے پاس مزدوری کرے اور جا کے مزدوری مانگے تو اس کو حق ہے، اس نے کام کیا ہے تو مزدوری مانگنے کا حق ہے۔ لیکن ایک آدمی نے کوئی کام نہیں کیا اور وہ جا کر مانگے کہ صاحب مجھے بھی دیجئے، اس کا کیا استحقاق ہے؟ لیکن کریم اسے کہتے ہیں کہ حق نہیں ہے پھر بھی دے دے، بلکہ بغیر مانگے دے دے۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے تم کو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ دو آنکھیں دی اللہ نے۔ کسی نے مانگا تھا؟ ہم دنیا میں آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی کوٹری میں اللہ نے ہم کو بنایا، کس نے اپلیکیشن کیا تھا کہ اللہ مجھے دو آنکھیں دیجیے آپ؟ وہ لسان، بولنے کے لیے زبان اللہ نے دی، اور بلکہ صرف بولنا ہی نہیں بلکہ اس کے ذریعے سے آدمی ٹیسٹ کرتا ہے چیزوں کا ذائقہ، اس کا مزہ، پھیکا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے۔ اچھا، میٹھے بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں، آم بھی میٹھا ہوتا ہے، کیلا بھی میٹھا ہوتا ہے، جام بھی میٹھا ہوتا ہے، لیکن ہر ایک کی مٹھاس سے فرق ہے۔ یہ فرق الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے، وہ زبان بتائے گی کیا فرق ہے۔ ایسا ٹیسٹر اللہ نے دیا ہے ہم کو ٹیسٹنگ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے یہ احسانات گنوا رہے ہیں۔ کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی؟ کیا ہم نے زبان نہیں دی؟ کیا ہم نے دو ہونٹ نہیں دیے؟ بچے کو سب سے پہلے اس کی ضرورت پیش آتی ہے، اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے ہونٹوں سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے، ہونٹ سے چوستا ہے وہ، اور زبان سے اس کا ذائقہ اور مزہ لیتا ہے، آنکھوں سے پہچانتا ہے میری ماں ہے یہ، اوروں کے پاس جانے کو تیار نہیں ہوتا، ماں بلائے تو فوراً لپکے گا اس کی طرف۔ تو شروع میں یہ نعمت اللہ نے اس کو دے کر دنیا میں بھیجا۔ ہاں، دانت اللہ نے نہیں دیے اس وقت، بعد میں دیے دانت اللہ نے، کہ جب اس کی ضرورت ہوگی جب دیں گے۔ وہ ایسے مہربان اور ایسے کریم ہیں، کس انداز سے ہماری پرورش کی ہے، اور ہم اسی کو بھول کر جئیں، اس کو ناراض کر کے ہم جئیں، کہاں جائیں گے ہم؟ اللہ کے علاوہ بھی کوئی جائے پناہ ہے؟ اس کے علاوہ بھی کوئی اور ہے جس سے جی لگائے آدمی؟ قربان جائیں، اس نے اپنی محبت کا واسطہ دے کر ہم سے مطالبہ کیا ہے، یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کل محبہ۔ اے آدم کے بیٹے، یہ محبت کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ساری چیزوں کو اپنے امر کن سے پیدا کیا ہے، بن جا، چیزیں بن گئی۔ لیکن چار چیزیں ہیں جس کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اس میں ایک انسان ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی شفقت کا اظہار فرما رہے، یا بنا آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے اولاد، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، فبحقی، پس میرا حق ہے تجھ پر کہ تو بھی تو مجھ سے محبت کرنے والا بن۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے ہماری؟ محتاج ہم ہیں، وہ ذات تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد۔ صمد کہتے ہیں اس کو کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو، سب اس کے محتاج ہوں۔ ہم سب کو ضرورت ہے اللہ کی، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کی اپنی ایک شان ہے۔ اس اللہ سے ہم جڑ جائیں، پھر دیکھیں زندگی کا کیا مزہ ہے۔ ہر چیز کا ایک فطری مرکز ہوتا ہے، جب تک اس کو وہ چیز نہ ملے وہ پریشان رہتی ہے۔ جیسے مثال دیتے ہیں پانی،
پانی جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں پر کبھی پائپ وغیرہ پھوٹ جاتا ہے تو پانی بہتا ہے، وہ پانی ادھر ادھر پریشان پھرتا رہے گا، اس کو کوئی گڑھے کی جگہ مل جائے، کوئی کھڈا مل گیا تو وہاں جا کے وہ سکون سے جم جائے گا۔ تو پانی کا فطری مرکز نشیبی جگہ، گڑھے کی جگہ ہے۔ جب تک کوئی گڑھا نہ ملے گا وہ ادھر ادھر پریشان پھرتا رہے گا، گڑھا مل گیا تو وہاں سکون مل جائے گا، اس کو وہاں جم جائے گا۔ ایسے انسان کے دل کا فطری مرکز اللہ کی ذات ہے۔ جب تک دل میں اللہ نہیں اترے گا، دل کو اللہ نہیں ملے گا، آدمی کا دل پریشان رہے گا۔ لگزریس لائف کے سامان ہیں انسانوں کے پاس، آج کیا کمی ہے؟ آج سائنس کا، ٹیکنالوجی کا دور ہے، انسان کی راحتوں کا، آسائشوں کا سارا سامان آج مارکیٹ میں موجود ہے، گھروں کے اندر موجود ہے، پھر بھی آدمی پریشان ہے۔ زندگیاں اجیرن ہیں لوگوں کی، لوگ اپنی زندگی سے تنگ آ کر سوئسائڈ کر رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کہ دل اندر سے بے چین ہے، پریشان ہے، کیونکہ دل کا فطری مرکز اللہ کی ذات ہے۔ جب تک دل کا کنیکشن اللہ سے نہیں جڑے گا، آدمی کے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا، کان کھول کر سن لو، خوب سمجھ لو اس بات کو، اس کے لیے اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، الا، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، اس بات کو اپنے دلوں میں اتار لو کہ تمہارے دلوں کا چین، سکون، کہ وہ تو اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہمیں تو ہر وقت اللہ سے جڑے رہنا ہے، اس لیے ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پاکیزہ زندگی سکھائی ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ ہر وقت اللہ سے جڑا رہے۔ صبح اٹھتے ہی جو ہے دعا سکھائی، گھر سے نکل رہے ہیں تو دعا سکھائی، گھر میں جا رہے ہیں تو دعا سکھائی، ٹوائلٹ باتھ روم میں جا رہے ہیں تو دعا سکھائی، باہر نکل رہے ہیں تو نکلنے کے بعد پھر دعا بستر پہ جا رہے ہیں، یعنی صبح اٹھنے سے لے کر رات میں بستر پہ جانے تک ہر موقع پر ہمارے نبی نے ہم کو دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے جڑنا سکھایا کہ اللہ سے جڑو۔ دعا کیا ہے؟ اللہ سے جڑنا اور اللہ سے لینا، اس کا نام ہے دعا۔ اور اتنی بہترین دعائیں سکھائی ہیں، یعنی ہم تو نادان ہیں، ہم جانتے نہیں ہمیں کیا مانگنا ہے اور کیسے مانگنا ہے اور کتنا مانگنا ہے۔ ہمارے نبی نے وہ ساری چیزیں ہمیں سکھائی ہیں، بالکل نپی تلی۔ یعنی بعض مرتبہ کوئی حکیم نسخہ بناتا ہے نا دواؤں کا، کوئی چیز اگر زیادہ ہو جائے تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتا ہے، لیکن جو ماہر حکیم ہوتا ہے وہ نسخہ تیار کرتا ہے، جڑی بوٹیوں کے ذریعے کوئی دوا تیار کرتا ہے تو ہر چیز کو اس کی مقدار میں ملاتا ہے، وہ کوئی چیز کم نہیں، کوئی چیز زیادہ نہیں، تو وہ جو ہے برابر سوٹ ہوتی ہے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ ایسی دعاؤں کے اندر بھی ہے، بعض مرتبہ ہم دعائیں مانگتے ہیں لیکن ہمیں اس کی لمٹ معلوم نہیں ہے، کتنا مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اکثر میں کہتا رہتا ہوں یہ کہ کوئی چھوٹا بچہ ہمارے سامنے لایا جاتا ہے تو عموماً ہمارا مزاج ہے دعا دینے کا، کیا دعا دیتے ہیں ہم؟ کہ اللہ تعالیٰ بچے کو لمبی عمر دے، طویل عمر عطا فرمائے، تو بچے کو عمر کی درازی کی دعا دی جاتی، دعا بہت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر دے، لیکن اس میں سائیڈ ایفیکٹ ہے، یعنی نقصان کا پہلو ہے کچھ۔ عمر لمبی ہو گئی اور اس کی روزی شارٹ رہی تو آدمی پریشان ہوگا، بعض مرتبہ روزی روٹی سے پریشان ہو کے آدمی موت مانگتا ہے یا غلط راستے پہ نکل جاتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے راستوں پہ چل پڑتا ہے، جس سے اور زیادہ وبال اور مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ مصیبت کے دور کرنے کے لیے
آدمی اگر اللہ کی نافرمانی والا راستہ اختیار کرے گا تو گویا یہ اپنی مصیبت کو اور بڑھا رہا ہے، مصیبت کا علاج نہیں کر رہا ہے بلکہ مصیبت کو اور دعوت دے رہا ہے یہ، کہ مصیبتوں کے علاج کے تو راستے یہ ہیں کہ آدمی سب سے پہلے توبہ استغفار کرے، کیونکہ جو حالات آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ویعفو عن کثیر، اور اللہ تعالیٰ تو بہت ساری تمہاری نافرمانیوں کو درگزر کر رہا ہے، معاف کر رہا ہے۔ اگر ہماری ہر نافرمانی پہ گرفت شروع ہو جائے اللہ کی طرف سے تو ہم چین کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ حلیم ہیں، بردبار ہیں، بہت ساری چیزیں دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ چشم پوشی کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دعا سکھائی، چھوٹا بچہ سامنے آئے تو کیا دعا دیں گے آپ؟ تو اس میں 3 جملے ہیں، یعنی اس سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اس میں۔ اللہم آطل عمرہ، پہلا جملہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی لمبی دے، واقصر مالہ، اور اس کو کثیر مال بھی دے۔ زندگی لمبی ہو تو گزارے کا سامان بھی زیادہ ہو تاکہ سکون سے گزارا کر لیجیے۔ اچھا مال بھی آتا ہے تو اکثر آفتیں لے کے آتا ہے، تو اس میں بھی سائیڈ افیکٹ ہے۔ تو تیسرا جملہ اس میں جوڑے وغفر لہو، کہ مغفرت بھی کر دے اس کی۔ تو چھوٹے بچے کو جب کوئی دعا دیں تو یہ دعا دی جائے، کتابوں میں ہے یہ، اللہم آطل عمرہ واکثر مالہ واغفر لہو۔ ہم اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کی، جیسے اللہ کی ذات وراء الورا ہے، ایسے اللہ کی ہر صفت اس کی اپنی شان کے اعتبار سے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ کی ہر چیز بڑی ہے، ایسی اللہ کا خوف بھی بہت بڑی چیز ہے، ہمارا دل اس کو سہ نہیں پائے گا، برداشت نہیں کر پائے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہ کی خشیت اور خوف مانگنا ہے تو کتنا مانگے، لمٹ بتائیے اس کی۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا وبین معصیتک، اے اللہ ہمیں اپنی خشیت اور خوف کا اتنا حصہ عطا فرما جو ہمیں گناہوں سے روک دے۔ اللہ کا ڈر کیوں مانگ رہے ہیں ہم؟ تاکہ گناہ سے بچیں۔ تو جتنا خوف گناہ سے بچانے میں کافی ہو جائے اتنا ہی مانگیں، زیادہ نہیں مانگا ہے۔ اللہ کا کامل خوف ہم بعض مرتبہ مانگتے ہیں، اللہ اپنا کامل خوف ہوتا ہے، تو اللہ کا کامل خوف برداشت کر پائیں گے ہم؟ تو ہمیں پتہ نہیں ہے کیا مانگنا ہے اور کتنا مانگنا ہے، اس کے لمٹس کیا ہیں۔ ہمارے نبی نے ہر چیز ہم کو سکھائی ہے، اعتدال کے ساتھ ساری چیزیں مانگ کر کے دیا ہے۔ اچھا مسنون دعائیں مقبول دعائیں ہیں، اللہ کے یہاں قبول ہیں یہ، کیونکہ اللہ نے وہ الفاظ، ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ جو ہے ایک اپلیکیشن لے کر گیا پرنسپل کے پاس کوئی کنسیشن کے لیے، پرنسپل صاحب نے پڑھا، بولے بیٹے ایسا نہیں، اس کو نا ایسا کر کے لاؤ، تو کریکشن بتایا، کچھ الفاظ اس میں تبدیل کرنے کے لیے کہ یہ ورڈ کٹ کرو اور اس کی جگہ یہ لکھ کر لاؤ۔ تو وہ اسٹوڈنٹ دوبارہ لے جا کر کے اپلیکیشن صحیح کر کے لا کے دیا، پرنسپل صاحب نے پڑھا کہ ہاں، تو فوراً سینکشن کر دیا، سائن کر دیا۔ کیوں سائن کیا ہے؟ کہ جیسا بتایا گیا تھا ویسا لایا ہے۔ جن الفاظ میں اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں سکھایا کہ اس طرح مانگو، ان الفاظ کے ساتھ دعا کرو، جب وہ دعائیں انہی الفاظ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی، ہمارا اپلیکیشن میں نے اپنے نبی کے راستے سے، اپنے نبی کے واسطے سے جو الفاظ سکھائے تھے انہی الفاظ میں اس بندے کا اپلیکیشن میرے پاس آیا ہے، تو فوراً جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو جائے گا، قبول ہو جائے گا۔ اس لیے مسنون دعائیں
جن الفاظ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ان الفاظ میں اس کا اہتمام. لیکن اس کے لیے محترم بزرگوں سب سے پہلے ہمیں اپنے دلوں کی غفلت کو دور کرنا پڑے گا. آج غفلت کی وجہ سے بہت سی دعائیں ہم کو یاد ہے، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، یہ سب کو پتہ ہے یہ، لیکن اکثر کھانے کے وقت بسم اللہ بھول جاتے ہیں. کیوں؟ غفلت ہے. مسجد کے صدر دروازے پہ لکھی ہوئی ہوتی ہے دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. لیکن مسجد میں داخل ہوتے ہیں دعا یاد نہیں رہتی. دعا یاد بھی ہے، سامنے لکھی ہوئی بھی ہے، لیکن دل کی غفلت ہے جو ہمیں عمل نہیں کرنے دے رہی. اس لیے اپنے دلوں کی غفلت کا علاج کرنا پڑے گا. دوسرے عمل کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ہے یقین، کہ جب یقین یہ ہوگا کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں ہوتا، تو فرمایا کہ پھر جو ہے اندر کے یقین آدمی کو اللہ سے مانگنے پر لگائے گا. آج ہمارا دعاؤں میں جی نہیں لگتا، اللہ سے مانگنے میں ہماری طبیعتیں نہیں چلتی، کیونکہ یقین کمزور ہے. جہاں سے ملتا ہوا نظر آتا ہے آدمی وہاں لپکتا ہے. اب یہ چائے کی اور شربت کی سبیلیں لگتی ہیں نا، بولے یہاں صرف چائے ملے اور وہاں پہ چائے کے ساتھ بسکٹ بھی ہے، تو کہاں بھیڑ زیادہ رہے گی؟ چائے والے پر یا چائے اور بسکٹ کے ساتھ؟ تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مادہ رکھا ہے کہ جہاں سے ملتا ہے اور جہاں سے زیادہ ملتا ہے آدمی وہاں لپکتا ہے. تو سارے خزانے تو اللہ کے پاس، کہ اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، اور اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے. ساری دنیا کے انسان، اولین آخرین، حضرت آدم سے لے کے آخری انسان جو قیامت تک آئے گا، سب کے سب جمع ہو جائیں اور سب اپنی اپنی زبان میں اللہ سے مانگیں، اپنی جی کی چاہتے ہیں، اپنی خواہشات کو، اللہ تعالیٰ سب کو اس کی خواہش کے اعتبار سے دے بھی دے، سارے انسانوں کو جن کی تعداد اللہ کے علم میں. لیکن فرمایا پھر بھی اللہ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوگی کہ سوئی کے سمندر میں ڈال کر نکالیں گے تو سوئی کے نوک پر جتنا پانی سمندر میں سے نکل کے آ گیا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اتنا پانی سمندر میں کم ہو گیا، لیکن اللہ کے خزانے میں اتنا بھی کم نہیں ہوگا. ایسی شان کا خزانہ ہے اس کا، وہ ایسی شان کے مالک ہیں، اور اس سے نہ مانگنا کتنی محرومی ہے. تو دعاؤں میں جی نہیں لگتا یقین کی کمزوری کی وجہ سے. اس لیے یقین سیکھنا ہے، اور یقین کے سیکھنے کی آسان محنت جو ہے وہ دعوت ہے. انسان جس چیز کی دعوت دیتا ہے سب سے پہلے وہ دعوت اس کے اندر اترتی ہے. اس لیے اپنا مزاج بنانا دعوت دینے کا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. کرنے والا اللہ ہے، وہی کارساز ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ساری کائنات کا نظام چلانے والا وہی اکیلا اللہ ہے. اور اللہ کے یہاں کرنے کا ضابطہ اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جس کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے میل کھائے گی اللہ اس کو کامیاب کریں گے، اور جس کی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے میل نہیں کھائے گی، فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر سب سے پہلی سزا اللہ تعالیٰ دل کو دیتے ہیں، دل کا چین سکون اللہ چھین لیتے ہیں. تو یہ ہماری دعوت ہے، اس کی خوب دعوت دیں ہم اپنے دوستوں میں، اپنے بستی محلوں میں، ایک ایک گھر پہ جا کے، ایک ایک در پہ جا کے. اس سے اپنے اندر کا یقین بنے گا. پھر یہ اندر کا یقین پھر ہمیں اعمال پہ کھڑے کرے گا، اور پھر اعمال کے ساتھ میں جب دعائیں مانگی جائے گی تو فرمایا کہ وہ دعائیں جاندار دعائیں ہوگی. ورنہ اعمال بگڑے ہوئے ہیں، یقین بگڑا ہوا ہے، تو بیت اللہ پہنچ کر لاکھوں کی تعداد میں عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے کعبۃ اللہ کے غلاف پکڑ کے دعائیں مانگ رہے ہیں، پھر بھی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، سنوائی نہیں ہو رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ کہ یقین بگڑا ہوا ہے، اعمال بگڑے ہوئے ہیں، بگڑی ہوئی زندگی لے کر جا رہا ہے. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر حجاج کرام میں جب جوڑ میں بات کرتے تھے تو یہ جملہ کہتے تھے. وہ تو خیر بڑوں کی بڑی بات ہے وہ،
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر آدمی صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے پہنچتا ہے، لیکن زندگی یہود و نصارہ والی لے کر گیا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی زندگی اور اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی لے کر میرے پاس آیا ہے، میری زندگی تجھے پسند نہیں ہے تو کیوں آیا میرے پاس؟ میرا رہن سہن پسند نہیں، میرا چہرہ مورا پسند نہیں ہے، میرے طریقے تجھے پسند نہیں ہیں۔ ہاں، ہم دیکھیں اپنے گھروں میں آج باطل معاشرت پنپ رہی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی زندگیاں ہمارے گھروں میں پل رہی ہیں، خود اپنے اندر میں کتنا باطل گھس گیا ہے، اور سنت والے طریقے آج ہم کو پسند نہیں ہیں۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے فرمایا کہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگنا، خاص طور سے اپنا لقمہ حلال ہو۔ فرمایا کہ ایک لقمہ حرام کا اندر اترتا ہے تو 40 دن کی دعائیں غارت ہو جاتی ہیں، 40 دن کی عبادتیں نامقبول ہو جاتی ہیں، ایک لقمہ غلط۔ اور آدمی نے کپڑا پہنا ہے، اس میں 1 درم اگر حرام کمائی کا لگا ہوا ہے تو جب تک وہ کپڑا بدن پر ہوگا آدمی کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ آج ہم دیکھیں ہماری آوک، ہمارے سورس آف انکم صحیح ہیں غلط ہیں، کبھی علماء سے ہم پوچھا، جاننے والوں سے ہمارا کانٹیکٹ نہیں، تعلق نہیں ہے۔ آج تو ماشاءاللہ مفتی گوگل صاحب ہیں، سب کچھ اسی سے پوچھیں گے، اور ہمیں خبر نہیں ہے کہ گوگل میں بہت ساری ویب سائٹ جو ہے وہ ایسی چل رہی ہیں جو آتھنٹک نہیں ہیں، قابل اعتماد نہیں ہیں، لیکن ہم سے بھروسہ کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں تو اپنی بستی محلے میں ایسے علماء کرام جن کے ہم سب و روز ان کی زندگی دیکھ رہے ہیں کہ علم کی خدمت میں، اللہ کے دین کی محنتوں میں، اللہ کے دین کی خدمتوں میں چل رہی ہیں، صبح سے شام تک مکتب میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں، مدرسے میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں، ایسے علماء کرام جو معاون ہیں، ہم ان کی زندگی ہمارے سامنے ہیں، ہم ان کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں، ان سے اپنا جوڑ، جو علماء کی رہبری میں چلیں گے فرمایا کہ ان کو کوئی گمراہ نہیں کر پائے گا۔ اس لیے آج ہم کو علماء سے کاٹنے کی اسکیمیں بنائی جا رہی ہیں، علماء کے تعلق سے بدگمانیاں بھری جا رہی ہیں، تو جاننے والوں سے پوچھ کر اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کرنا۔ جب زندگی اللہ کو راضی کرنے والی ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہو کر کے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، دعاؤں پر فیصلے ہوں گے، آسمانی نظام حرکت میں آئے گا، تو ہم اللہ سے جڑ جائیں۔ اللہ سے جڑنے کا شارٹ کٹ راستہ دعا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دعاؤں کے لیے ایک تو اندر کا یقین بنے، ہماری زندگی سنتوں والی بنے، علماء سے پوچھ کر علم کی روشنی میں اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کریں، اور اپنے دل کی غفلتوں کو دور کر کے اللہ کے دھیان والی زندگی ہم بنائیں، اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والے بنیں۔ اعتبار سے حقوق ادا کرنے والی ہوں، کسی کا کوئی حق ہمارے ذمہ نہ ہو، خاص طور سے ماں باپ کا حق ہے۔ یہ ہماری جنت ہیں، جن کے ماں باپ حیات ہیں قدر کریں وہ، اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو اب ہمارے پاس راستہ ایصال ثواب ہے، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرنا ہے، ان کے ملنے جلنے والوں سے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے، طریقہ ہمارے پاس موجود ہے، تو اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لانا، اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی اپنے انفرادی اعمال کا اہتمام ہے۔ انفرادی اعمال میں ایک تو ہماری نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو، اس کی کوشش کریں ہم کہ ہماری نماز آگے پیچھے نہ ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازوں کا اہتمام۔ نماز کی سستی پر 15 قسم کے عذاب میں ایک عذاب یہ بھی ہے کہ اس کی دعائیں سنی نہیں جائے گی، اور دوسرا عذاب یہ فرمایا کہ چلو ہماری تو نہیں سنے گئی، کسی اللہ والے سے دعا کرا لیں، تو کہا اللہ والوں کی دعاؤں میں بھی اس کا حصہ نہیں رہے گا، نیک لوگوں کی دعاؤں میں بھی اس کا حصہ نہیں ہوگا، یعنی نیک لوگوں کی دعائیں بھی ہمارے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے زندگی میں
نمازوں کا اہتمام. اسی طرح فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام. ایک بڑا مجمع آج ہمارا ایسا ہے کہ جو قرآن کو پڑھنے ہی نہیں جانتا. ہم نے سب سیکھا، دنیا کے اعلیٰ بلا ہم نے سیکھ لی، لیکن نہیں سیکھا تو قرآن نہیں سیکھا. اس کی تلاوت پر بھی کتنے انعامات ہیں، ایک ایک حرف پر نیکیاں ہیں. نماز کی حالت میں کھڑے ہو کر کے آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کے ہر حرف کے بدلے میں 100 نیکی ملے گی. جیسے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہم رکعت میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سے لے کر ولا الضالین تک 150 حروف ہیں. اس میں ہر حرف پہ 100 نیکی، تو کتنی ہو گئی؟ صرف ایک سورہ فاتحہ یعنی سورہ الحمد اگر پڑھ لیں گے تو 15,000 نیکیاں ملے گی. 4 رکعت نماز پڑھیں گے اور 4 رکعت میں سورہ فاتحہ ہم نے پڑھی تو 60,000 نیکیاں تو ہو گئی. اور بغیر نماز کے اگر پڑھ رہا ہے تو ہر حرف کے بدلے میں 25 نیکی ہے. بعض مرتبہ وضو نہیں ہے لیکن بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگانا تو منع ہے، لیکن زبانی جو صورت یاد اس کو پڑھ سکتا ہے تو اس پر بھی 10 نیکی ہے ہر حرف کے بدلے. تو کتنی نیکیاں. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں بندہ جب اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ فوراً متوجہ ہو جاتا ہے اس کی طرف. اور اللہ کی توجہ یعنی اللہ کے انوارات کی بارش دلوں پر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جس دل پہ اللہ کے انوارات کی بارش ہو، فرمایا کہ دل کی گندگیاں، دل کی ظلمتیں، دل کا اندھیرا دور ہوگا، اندر میں روشنی پیدا ہوگی، پھر صحیح اور غلط سمجھ میں آئے گا، حق اور باطل میں تمیز کرنا آسان ہوگا. پھر تو قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں، نہ پڑھیں تو سیکھیں اس کو. روزانہ تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر جاننے والوں کے پاس جائیں، بیٹھ کر سیکھیں. 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ روزانہ اس کی محنت کریں. جو پڑھنا جانتے ہیں اچھا پڑھنا سیکھیں تجوید کے ساتھ. قرآن کو پڑھنا نہیں بلکہ صحیح پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ عربی زبان بہت نازک ہے. اسی کے ساتھ ساتھ صبح شام کی تسبیحات بتلائی جاتی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. تیسرا کلمہ ہے. جتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو روزی پہنچاتا ہے تسبیح کی برکت سے. ایک کیڑا ہے پتھروں کے اندر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو روزی پہنچاتا ہے اور وہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے. سبحان الذی من یسمع کلامی، سبحان الذی من ینصرنی ولا ینسانی، من یرزقنی ولا ینسانی. پاک ہے وہ ذات جو میری بات کو سن رہا ہے. سبحان الذی من یرانی، جو مجھے دیکھ رہا ہے اور جو مجھے روزی پہنچاتا ہے، کبھی بھولتا نہیں ہے، برابر وقت پر میری روزی. تو تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ روزی پہنچاتے ہیں. تو یہ روزی جو ہے تیسرے کلمے کی جو تسبیح ہے، یہ روزیوں کو کھینچنے والی تسبیح ہے. آج لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں کہ صاحب روزی روٹی کے لیے کوئی وظیفہ بتلا دیں، تو یہ وظیفہ ہے. بلکہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو سارے سلسلوں کے جو ہے سردار ہیں ہندوستان میں، روزی روٹی کے لیے اکثر لوگوں کو یہ بتلاتے تھے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ کہ یہ کلمہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ اس کی روزی روٹی کے مسئلے کو حل کر دیں گے. آج لوگ پریشان ہیں. اسی طرح جو ہے درود شریف، یعنی بہت شارٹ کٹ راستہ ہے اللہ سے قریب ہونے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں لانے کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے احسانات ہیں. یعنی ایک باپ اپنے بچے کے ساتھ اتنی شفقت ہمدردی نہیں کرتا ہوگا جتنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کیا ہے. رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے رحمت والے نبی. عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پر یعنی آپ نے جو خطبہ دیا تھا تو اس میں کچھ ایسے اشارے، ایسے الفاظ فرمائے تھے کہ اس سے صحابہ نے محسوس کر لیا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رخصت ہونے والے، دنیا سے جانے والے. آخری حج، الوداعی
حج کہتے ہیں اس کے، حجۃ الوداع، کہ وہ آخری خطبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، گویا آخری حج تھا وہ. تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے جو دعا مانگی تھی وہاں عرفات کے میدان میں، 6-7 گھنٹے کی دعا، مسلسل امت کے لیے رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، ایسی اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے یاد دہانی کرائی کہ حضور اب غروب میں تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا ہے، آپ نے سارا کا سارا وقت جو ہے دعا کا اپنی امت کے لیے لگا دیا، کچھ اپنے گھر والوں کے لیے، فاطمہ کے لیے، حسن و حسین کے لیے بھی مانگ لیں. تو قربان جائے ہمارے نبی کے، آپ نے فرمایا کہ جبرائیل اللہ تعالیٰ مجھے اور وقت دے تو یہ سارا وقت بھی میں جو ہے اپنی امت ہی کے لیے لگاؤں گا. کہ جس نبی نے ہمارے لیے اپنے آپ کو اتنا تڑپایا ہو، ہمارے لیے اپنے آپ کو اتنا گھلایا رلایا ہو، کہ اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ ہم صبح شام 100 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ حضور کی خدمت میں پیش کر دیں. درود یعنی ہم تو نہیں کر سکتے، ہم اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ آپ اپنی شان کے اعتبار سے ہمارے نبی پر رحمت نازل فرما. تو اللہ سے اپنے نبی کے حق میں رحمت کی دعا کرنے کا نام ہے درود. اور استغفار کے تو ہم محتاج ہیں، صبح سے شام تک کتنی اگ چک ہوتی ہے. اور استغفار بھی جو ہے روزیوں کو کھینچنے والا عمل ہے، مسائل کو حل کرنے والے، پریشانیوں کو دور کرنے والے. کتنے کٹھن مسئلے ہو، کیسی پریشانی ہو، آدمی استغفار کی کثرت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے مسائل کو حل کر دیں. من لازم الاستغفار، جو اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لے. لازم کہتے ہیں کثرت سے کرنا، اور کثرت کی علماء نے مقدار بتائی کم سے کم 300. تو ہمارے بڑے تو خیر صبح شام 100 ہی بتلا رہے ہیں، 200 بتلا رہے ہیں، اتنا بھی نہیں ہو رہا ہم سے. تو ہم کوشش کریں کہ بھئی ان تسبیحات کا اہتمام کریں، موقع مل کی مسنون دعاؤں کو سیکھیں، اس کا اہتمام کریں. یہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے لینے کے راستے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کے عمل کی توفیق دے. کیوں بھائی سب کریں گے؟ ابھی دیکھو موقع ہے، شیطان ابھی انتظار میں ہے، ہم کو بلا رہا ہے باہر، لیکن ہم آج اس کی کمر توڑیں. اپنی جیب سے تسبیح نکال کے تھوڑی دیر تسبیح کر پڑھ لیں، اس کے بعد جائیں، پھر اپنی ضروریات سے فارغ ہو کے نماز کی تیاری کریں. مغرب کے بعد میں انشاءاللہ دین کی بات ہوگی، جم کر اس میں بیٹھیں اور اپنے ساتھیوں کو بٹھائیں. اور جب تشکیل ہو، تقاضا دین کا سامنے آئے، تو ہم خود بھی اپنے آپ کو تیار کر کے کھڑے ہو کے نام لکھائیں، اپنے ساتھیوں کو بھی تیار کریں. کیوں بھائی سب کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا؟ اچھا کون اٹھ کے جائے گا بغیر تسبیح کے ابھی؟ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے.